زندگی میں ہر وقت خوش رہنا ایک ایسا خواب ہے جو ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر وقت خوش رہا جا سکے؟ زندگی مشکلات اور آسانیوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی آسانیوں کا۔ عمومی طور پر آسانیوں کے وقت ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ مشکلات کے وقت ہم بے چینی، ڈپریشن اور اداسی محسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں آسانیوں سے خوش رہنا تو سبھی جانتے ہیں، مگر اصل ہنر یہ ہے کہ مشکلات میں بھی خوش رہنے کا طریقہ ڈھونڈا جائے۔ خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے، جبکہ طبی ماہرین کے مطابق خوش رہنے کے لیے کچھ عادات یا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہ طریقے خوشی کا احساس بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمارے ذہنی سکون میں اضافہ ہوتا ہے تو دماغ میں ایک ایسا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جسے ڈوپامائن کہتے ہیں۔ یہ کیمیکل خوشی کا احساس بڑھانے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو خوش رہنے کے بہت سارے ایسے طریقے بتائیں گے، جو آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ضرور لکھ دیجیے۔ خوش رہنے کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو اپنا کر اپنی زندگی کو انسان بہتر بنا سکتا ہے۔ خوش رہنے کا طریقہ آپ کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنی صحت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمومی صحت میں بہتری اور وزن میں کمی لانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کس قدر ضروری ہے۔ ایک متوازن غذا پھلوں، سبزیوں، دالوں اور ڈیری پروڈکٹس سے مجموعے کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسی غذا جس میں پھل، سبزیاں، کم فیٹ اور صحت مند پروٹین شامل ہوں، جسم کو انرجی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ جب آپ تھکاوٹ یا کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو اداسی اور مایوسی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے خوش رہنے کے لیے جسم کو انرجی فراہم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اپنی غذا کو متوازن بنانے کے لیے آپ بروکلی جیسی سبزیاں اور کیلے جیسے مفید پھل اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دودھ اور دہی بھی استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، بالآخر آپ کی خوشی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مسکراہٹ۔ جب آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتے ہیں تو یہ بھی آپ کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے ہوتا ہے، جبکہ مسکراہٹ سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم مسکراتے ہیں تو دماغ میں ایک ایسا کیمیکلز افزائش پاتا ہے جو خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تاہم خوشی کے احساس میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ چہرے پر ہر وقت مصنوعی مسکراہٹ سجا کر رکھیں۔ اس مسکراہٹ سے خوشی میں اضافہ ہوگا جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرانے سے کریں گے۔ ورزش انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہے۔ بہت ساری طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے ایسے جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو خوشی کے احساس میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ شکریہ ادا کریں۔ کسی کا شکریہ ادا کرنے سے آپ اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طبی تحقیق کے مطابق لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے امید اور خوشی کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دیر پا خوشی چاہتے ہیں تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی آپ کو عکس میں پائے جائے یا کافی آفر کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، حتیٰ کہ اس صورت میں بھی کہ آپ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیں
توجہ مرکوز کرنا یعنی اکیلے بیٹھ کر منتشر خیالات سے چھٹکارا پانے اور توجہ مرکوز کرنے کے عمل کو مراقبہ کہتے ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر روز 10 منٹ تک مراقبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر روز مراقبہ کرنے سے انہیں بہتری کا احساس ہوتا ہے۔ نیند کا معیار بہتر بنائیں۔ آج کل مصروف زندگی نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کے عمل کو اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیا ہے، جبکہ نیند کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نیند لینا کس قدر ضروری ہے۔ نیند کا معیار بہتر بنانے سے نہ صرف خوشی کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی مجموعی صحت میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ٹپ پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنی نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر روز نیند کا دورانیہ ضرور نوٹ کریں۔ ہر روز ایک وقت پر سوئیں اور ایک وقت پر ہی جاگیں۔ سونے سے پہلے نہا لیں یا کچھ وقت کے لیے کتاب پڑھ لیں۔ سونے سے پہلے کمرے میں مکمل خاموشی کر لیں اور لائٹس بجھا دیں۔ سونے کے لیے اچھا تکیہ استعمال کریں۔ منفی سوچ سے نجات پانا کیسے ہوتا ہے یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ زیادہ تر انسانوں کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات یا واقعات کی وجہ سے منفی سوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس منفی سوچ کی وجہ سے بعض اوقات شدید دماغی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جلد سے جلد منفی خیالات سے نجات حاصل کریں۔ ان خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اپنے خاندان کے لوگوں یا دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں یا کوئی بھی انسان اپنی مصروفیات میں کر سکتا ہے۔ اگر ان طریقوں کی مدد سے بھی آپ کی خوشی کے احساس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اداسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا ہوگا۔ کسی بھی ماہر نفسیات کے ساتھ آسانی سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ وائر نے رابطوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ سب سے زیادہ خوش رہنے کا احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کیا کریں، آپ تسبیحات کیا کریں۔ جب انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ذکر تسبیحات شامل کر لیتا ہے، وظائف شامل کر لیتا ہے، کوئی بھی ثواب کے لیے کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں انسان شامل کر رہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لازمی اس پہ عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لازمی لکھ دیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔